اکثر یہ بات پردہ سما سے ٹکراتی ہے خوب، سوشل میڈیا وغیرہ کہ اللہ کو ایک عمل بہت پسند مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں کیا، اور وہ عمل آذان ہے۔ اور آذان نہ دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آذان دیتے تو تمام اشیاء جو کائنات میں موجود ہیں سب نماز کے لیے حاضر ہو جاتی، جبکہ عقلاً کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے مکلف صرف انسان اور جن ٹھہرے تو یہ کیسے ممکن ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سنن ابی داؤد میں وہ کہتے ہیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی میرے کان میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذن فی اذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن میرے بیٹے حین ولد تو جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں آذان دی تھی۔ ولدت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے میرے بیٹے نے جنم لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی۔ اس پہ تو سب متفق ہیں، اختلاف اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آذان دی یا نہیں دی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے آذان دی تاکہ لوگ نماز پڑھیں، نماز کے لیے جمع ہو جائیں، تو نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ترمذی میں روایت آئی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران ایک مرتبہ آذان دینا ثابت ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فمطروا السماء من فوقہم، تو بارش ہلکی ہلکی برسنے لگی اور ریت گیلی ہو گئی جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے تھی۔ فاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی سفر میں ایک مرتبہ۔ اس پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی کا مطلب یہ ہے کہ آذان کا حکم فرمایا، جیسے گھر میں کہتے ہیں نا والدہ نے کھانا پکایا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بہو بھی تھی، بیٹیاں بھی تھیں، یا ان کے حکم سے کھانا پکایا گیا کہ والدہ نے آپ کو دعوت، ضروری تھوڑی ہے کہ والدہ ہی کھانا پکائیں۔ تو امت میں دونوں طرف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الخلاصہ، ان کی کتاب ہے، زبردست کتاب لکھی ہے شرح المہذب، اس کتاب کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا علم دیا اور اتنا اوقات میں برکت دی کہ شرح مہذب جیسی کتاب انہوں نے لکھی۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس پہ فراہم کیا ہے مواد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی تھی۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے لیے حکم دیا تھا، خود آذان نہیں دی تھی، تو محاورے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔